اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی احباب ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا شکریہ، اور جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آج کل فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین اور اسرائیل کی آپس میں جنگ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے۔ ہم پوری تاریخ بتائیں گے۔ اللہ کے ایک نبی گزرے جن کا نام ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام حضرت ہاجرہ تھا اور دوسری بیوی کا نام حضرت سارہ تھا۔ حضرت سارہ سے اللہ کے نبی ہوئے جن کا نام حضرت اسحاق تھا، اور بیوی ہاجرہ کے وطن سے جناب اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا۔ اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے جن کا نام تھا جناب یعقوب علیہ السلام۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا نام ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب ابراہیم کی بات بتا دوں کہ جناب سارہ کے ساتھ اور ان کے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے اور آخری زندگی تک وہیں پہ رہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کے ایک بیٹا تھا جناب یوسف علیہ السلام جس کی مصر میں حکومت تھی۔ یہ وہ نبی ہے جس کو حکومت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ تو وہاں سے کنعان سے جب ان کے بھائی ان کو ملنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی سکونت ہو گئی، تو وہاں پہ بنی اسرائیل کا اضافہ ہوا، وہیں پہ بھی اولاد ان کی بڑھتی رہی، مصر میں بھی اور فلسطین میں بھی۔ وہاں پہ پھر جب اولاد چلتی رہی، بنی اسرائیل کا اضافہ ہوتا گیا، آہستہ آہستہ وہ بنی اسرائیل کچھ ظالم ہو گئے، اور وہاں پہ جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ ایک عہدے کا نام ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ نام کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ہمارے طرف ڈی پی او ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یعنی وزیر اعظم ایک عہدے کا نام ہے، ایس پی ایک عہدے کا نام ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فرعون اس عہدے کا نام تھا، یہ ٹائٹل تھا۔ تو اس وقت فرعون کے زمانے میں یہ اعلان ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا اور بچیوں کو زندہ رکھا، اور یہی بنی اسرائیل تھی جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا۔ ان پر مختلف عذاب آئے بنی اسرائیل میں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی گزرے ہیں جناب شمعون، ان کے زمانے میں ان کی خلاف ہو گیا بنی اسرائیل۔ اس وقت ایک بادشاہ تھا جو کافر تھا جس کا نام تھا جالوت، اور مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طالوت۔ طالوت کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں طالوت اور جالوت کی آپس میں جنگ ہو گئی۔ جو مسلمان بادشاہ تھا جس کا نام طالوت تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس جالوت کو قتل کرے، اس کے بدلے میں اس کو آدھی حکومت بھی عطا کروں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ جب اس نے اعلان کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے
جالوت پر حملہ کیا، جالوت کو نیست و نابود کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق طالوت نے حکومت بھی دی اور بیٹی کا رشتہ بھی دیا۔ وہاں پہ جناب داؤد کا جانشینی، حکومت کی بادشاہی کا جو جشن تھا، جو وعدہ وفا تھا، ایک پتھر پہ کے تخت پہ ان کو بٹھایا گیا، جس کو تخت داؤدی کہتے ہیں۔ اس پہ یہ ان کی بیعت کی گئی، ان کو جشن منایا گیا۔ اس کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے جب ان کو حکومت مل گئی، نبی بھی تھے، تو اسی جگہ پہ انہوں نے ایک عبادت خانہ تعمیر کروایا، ایک معبد بنایا، اور یہ جو تخت تھا یہ پتھر کا بنا ہوا، اسی کے اندر معبد کے اندر رکھ دیا۔ ان کے بعد وہ تعمیر مکمل نہیں ہوئی۔ جناب داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد جناب سلیمان پیغمبر کا دور آیا۔ یہ وہ نبی تھے جن کی جنات پہ بھی حکومت تھی، پرندوں کو بھی، انسانوں پہ بھی، ہوا پہ بھی، یعنی ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ تو جناب سلیمان بھی اسی تخت پر، اسے پتھر کے تخت پر بیٹھے تھے، اسی پر بیٹھتے تھے اور بات کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک بات آتی ہے تابوت سکینہ کی، تو انشاءاللہ ہم تابوت سکینہ پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے اور مکمل ہم اس کی تاریخ بتائیں گے، یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس کے بارے میں جتنی روایات ہم بتائیں گے۔ تو جناب سلیمان بن داؤد نے بھی اسی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ جو معبد بنا تھا اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، اسی کے اندر تابوت سکینہ بھی ہے، اور یہ پتھر کا جو وہ تخت تھا جس کو پتھر داؤدی کہتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ 586 قبل از مسیح بخت نصر نے حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، 6 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا، اور 2 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر ملک بابل میں لے آیا، جس کو عراق کہتے ہیں۔ اس عراق کے ساتھ اس نے ایک جگہ پہ یہودیوں کو رکھا، قید کیا، جس کو تل ابیب کہتے ہیں۔ اسی تل ابیب کو اس نے وہاں پہ رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد 539 میں قبل از مسیح ایران کے ایک بادشاہ تھے جس کا نام تھا سائرس، اس نے بابل پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد اس نے یہ حکومت بھی حاصل کر لی، اور جو یہودی تھے ان کو آزاد کر دیا۔ یہودیوں کو آزاد کرنے کے بعد ان کو یروشلم جانے دیا۔ جب وہ یروشلم چلے گئے، وہاں پہ بھی ان کو آبادی کا اس نے حق بھی دیا اور اس نے مدد بھی کی۔ وہ فلسطین چلے گئے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے میں ان کی مدد کی اور مکمل بھی کروایا۔ 537 قبل از مسیح اس ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر شروع ہوئی۔ تعمیر جب شروع ہوئی تو علاقائی لوگوں نے مخالفت کی، پھر اس کی تعمیر رک گئی، لیکن دار اول کے دور حکومت تک مختلف قسم کی مداخلت ہوئی، اور وہاں پہ جناب زکریا علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ جب جناب زکریا علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں تو حضرت زکریا نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو دوبارہ مکمل کیا۔ 4.5 سال
یا 520 سال یا اس کے درمیان ہیکل سلیمان کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ جب 2 دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو چکا اور تابوت سکینہ نظروں سے اوجھل تھا، وہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں گیا، ان کو ساتھ کون لے کے گیا۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ہیکل سلیمانی 2 دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، تو یہودیوں پر عیسائیوں نے ظلم کرنا شروع کیا کہ آپ نے جناب عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا ہے، ان پر ظلم کرنا شروع کیا اور مورد الزام ان کو ٹھہرایا۔ اور ٹائٹس نامی ایک بادشاہ رومی تھا، عیسائی، جو ظالم اور جابر تھا، ان پر مسلط ہو گیا۔ یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا۔ پوری دنیا میں یہودیوں کو جگہ رہنے کے لیے نہ ملی، جہاں پہ بھی جاتے عیسائی ان کو تنگ کرتے، ان پر ظلم کرتے کہ آپ نے ہمارے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق 2000 سال تک یہودی مسلسل ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے رہے، حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے، پوری دنیا میں ان کو کوئی وقار نہیں تھا۔ تو جب برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کیا اور وہاں پر انہوں نے اسرائیل کو آباد کیا، یعنی فلسطین کی سرزمین پر ایک ناجائز بیٹے کا انہوں نے قیام کیا، وہاں پہ ان کو آباد کیا۔ 2000 سال سے در بدر رہنے والی قوم اسرائیل میں ان کو اکٹھا کیا گیا، اسرائیل کو آباد کیا، مضبوط کیا۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ جب یہاں پہ یہودی اکٹھے ہو گئے تو وہاں پہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کا ظہور یہاں پہ ہوگا اور یہیں سے اپنے دور حکومت کا آغاز کریں گے اور سلطنت کا آغاز کریں گے۔ اور یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا جو مسیح آئے گا، جو ہمارا نجات دہندہ آئے گا، وہ بھی یہیں سے آ کے ابتدا کرے گا، یہیں پہ آ کے وہ کرے گا، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور اس تخت پر جو یہ پتھر ہے اس پر بیٹھے گا۔ تو 638 میں عیسوی میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے خلیفہ کا دور تھا، اس کو فتح کیا گیا اور اس جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ حضرت ابراہیم کا دور اور عبادت خانہ جو تھا اسی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ مسجد بنائی گئی۔ 691 میں عبد الملک ابن مروان اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا اور 1187 میں صلاح الدین ایوب نے جب شکست دے کر یہاں پر اپنے آپ کو اس نے قائم کیا تو وہاں پہ پھر اس نے یہودیوں کو نکال دیا۔ 1229 میں بادشاہ نے ایک رومی جرنیل تھا جس نے اس پر حملہ کیا اور 1244 میں دوبارہ مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1517 میں ایک سلیم اول یعنی سلطنت عثمانی کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اس اسرائیل کو، فلسطین کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ 1917 میں جب جرنیل انگریزی نے یعنی انگریزی بادشاہ نے عثمانیوں کو شکست دی تو اس شہر میں داخل ہو گئے۔ 1947 میں جب اقوام متحدہ نے اس فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو اس وقت
اس میں 1948 میں فلسطین کی آزادی کا اعلان کیا گیا شہر اسرائیل میں، اور جب یہ آباد ہوا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو بلوایا گیا، یہاں پہ اکٹھا کیا گیا۔ جو تل ابیب جہاں پہ غلام بنا کے عراق کے شہر میں رکھا گیا تھا یہودیوں کو، تو اسرائیل کے اندر یہودیوں نے اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اسرائیل کے شہر کا نام تل ابیب رکھا، تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ اب یہاں پہ 3 مذہب آباد ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور عیسائی بھی ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہیں پہ یروشلم میں آئیں گے، فلسطین میں آئیں گے، اور یہیں سے اپنی حکومت کا آغاز کریں گے۔ اور جو یہودی ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو ہیکل سلیمانی کو جب اس نے تباہ کیا تھا تو ایک دیوار بچ گئی تھی جس کو دیوار گریہ کہتے ہیں، اسی دیوار کے ساتھ وہ جا کر دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، اور کچھ یہودی یہ معافی بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا مسیح آئے گا، ہمارا نجات دہندہ آئے گا، اور یہیں سے آغاز حکومت کرے گا۔ تو جو ان کا نجات دہندہ ان کی زبانی یا ان کے مذہب کے مطابق نجات دہندہ ہوگا، لیکن اسلام کے مطابق اس کو دجال کہتے ہیں۔ وہ دجال ہوگا جو یہاں سے ابتدا کرے گا۔ اور تیسرا مذہب ہے مسلمان شیعہ، ان کا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ امام محمد مہدی عجل اللہ فرجہ شریف تشریف لے آئیں گے اور اپنی حکومت کا آغاز کریں گے، تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ اصل وجہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کے مخالف کیوں ہیں، اور دعا ہے کہ امام زمانہ سرکار کا جلد ظہور ہو اور دنیا پہ حق ہو، بات اور اس کا بالا بالا ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔